اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا, میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا, علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا, رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں, تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو انہوں نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر دلانا چاہتا ہوں کہ جنگ جمل میں یا صفین میں حق پر اور باطل پر کون تھا. جنگ جمل میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھی. یہ فیصلہ کرنے میں آپ سے کہیں نہ کہیں زیادتی اور ناانصافی ضرور ہوئی. یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھے. جب ایسے حساس اور اختلافی مسائل کا حل ہم خود تلاش نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بجائے اس کے کہ خود آپس میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرو کہ جن کا تمہیں علم ہی نہیں, اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. وہ اس معاملے کا سب سے بہتر اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے. اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں لیکن آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ ہے, ہمیں ایسے اختلافی مسائل کو قرآن و حدیث پر پرکھنا چاہیے. مگر بڑی سوچ بچار کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے متعلق کوئی بھی فیصلہ صادر نہیں فرمایا کہ جس میں یہ بات واضح ہوتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر ہیں اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حق پر ہوگی, یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر. ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. ہاں, البتہ اتنا ضرور فرمایا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. مگر ایسا ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے حق والوں اور باطل والوں کے درمیان صلح کروائے گا. دوسری بات جو حدیث سے واضح ہوتی ہے اور میں بار بار اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یعنی میرے کسی بھی صحابی کو برا بلا کہنا یا اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا یا اسے گالی دینا لعنت کا سبب ہے. اس پر اللہ کی لعنت, اس کے فرشتوں کی لعنت اور قیامت تک آنے والے تمام ایماندار لوگوں کی لعنت ہے اس پر جو میرے کسی ایک بھی صحابی کو برا بلا کہے, میرے کسی ایک بھی صحابی کو بدمعاش کہے. لہذا حدیث سے ہمیں ایسی کوئی تفریق نہیں ملتی, اور اگر روافظ اس معاملے میں جھوٹی اور ضعیف روایت کا سہارا لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے رہیں گے. دوسری بات, دیکھیے دونوں فریقوں کے پاس مضبوط دلیلیں ہیں. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرعام شہید کرنے والوں اور مدینے کی فضا میں انتشار برپا کرنے والوں کی مذمت کرنا چاہتی تھی. حالانکہ حالات جیسے بھی ہو جو کہ دوسرے فریق کی دلیل ہے, لیکن کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے نہ کہ جنگ کے ارادے سے, جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبریں گردش کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں گے. یعنی ہم واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے اور جس جگہ جانا تھا وہ حرمت والی جگہ تھی, لیکن عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے. یہاں سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. خیر یہ اور بحث ہے. اب دوسری طرف شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہم قتل عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے مگر ایک مناسب وقت پر. اب ایسا کرنے سے بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جبکہ مسلمان ابھی سمجھ نہیں سکے. لیکن دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ قاتلین کو جلد از جلد سزا دی جائے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مناسب وقت کے انتظار میں تھے. لہذا
دونوں فریقین کے دعوے اپنی اپنی جگہ بالکل درست تھے۔ ایک تو یہ کہ جلد از جلد بدلہ لیا جائے، جس طرح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد اور اسلحے کی کمی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب کبھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، بے سر و سامان تھے، جنگ کا ارادہ لے کر نہیں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، اور یہ کنڈیشن رکھ دی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے۔ اتنی آسانی سے تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نہیں نکال سکتے، اور میرے رسول نے تو اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیا کرتا تھا، اور کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ فرمایا لے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو میرے ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، ان کی گستاخی کرے، ان کی توہین کرے۔ لے جاؤ، میں اس شخص کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھا سکتا۔ اب کیا کرے؟ اختلافی مسئلہ ہے، دلیلیں دونوں کے پاس موجود ہیں، اور حقیقت میں اس سے ہی اختلافی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پہ آئیے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو قرآن اس کا فیصلہ آج سے 1450 سال پہلے کر چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پہلی بات تو یہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل پہلے لوگ کر چکے، بعد میں آنے والوں سے ان کے عمل کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ ان کی کمائی کا تمہارے سے سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا، اور یہی انصاف ہے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کے بارے میں ہم سے کس طرح سوال کیا جا سکتا ہے، لہذا ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فرمایا کہ یہ جو تم فیصلے کر رہے ہو آپس میں کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، ہم تمہارے فیصلوں کے محتاج نہیں، یعنی ہم تمہارے فیصلوں کی بنیاد پر کسی کو جنت اور جہنم نہیں دے سکتے، یہ اختیارات صرف میرے اللہ کے ہیں۔ فرمایا پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ باطل گروہ تھا تو ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر دوسری طرف دوسرا گروہ حق پر تھا تو ان کو بھی ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر اس بحث کو ختم کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے درمیان ایسے فیصلے کریں؟ بھئی یہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، مگر نہ جانے کیوں اتنے بڑے بڑے مفتیان دین، اتنے بڑے بڑے علماء کیوں اس معاملے میں بحث کرتے ہیں؟ کیا انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آپ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کہ ایسے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قیامت کے دن کر دے گا اور ساروں کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا، لہذا جہاں تک ہو سکے ایسی بحث سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، کس بنیاد پہ؟ کہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نفس رسول ہوں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں چونکہ نفس رسول ہوں تجھے طلاق دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو چند جواب نقضی دوں گا۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، جائز امور میں جو سب سے برا عمل اللہ کو لگتا ہے وہ طلاق دینا ہے۔ دوسری بات، طلاق صرف خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی خاوند کو طلاق نہیں دے سکتی۔ ہاں خلا اور چیز ہے، یا بیٹی اپنے باپ کی طرف سے اپنی ماں کو طلاق دے، یا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے اپنی ماں کو طلاق دے، اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی جب تک کہ خاوند خود اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا شرط یہ ہے کہ خاوند خود اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دے، اس کے علاوہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور کسی امتی کو یہ لائق بھی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کرے۔ دلیل وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں، نبی کی زوجائیں امت کی روحانی مائیں ہیں، یعنی اس امت کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کی روحانی ماں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس امت کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کی بھی روحانی ماں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، بلکہ فیصلہ اللہ کی سچی کتاب کا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے دوسرا نکاح نہیں،
اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے کہ مومنین کے لیے یہ حلال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرے۔ کتنی واضح آیت ہے، اس میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ لہذا پہلی حرمت ماں کی، دوسری حرمت قرآن کی، اور کسی امتی نے یہ ہمت بھی نہیں کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان کی کسی ایک زوجہ سے نکاح کر لے۔ دیکھیے ابھی تک تو ہم رشتوں کی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ کیا کوئی شخص اپنی ساس سے نکاح کر سکتا ہے؟ بڑا ہی ظالم ہوگا وہ شخص جو شریعت کی حدودوں کو پھلانگتے ہوئے اپنی ساس سے نکاح کرے گا اور نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے گا، جبکہ اسلام نے ساس کو بھی ماں کا درجہ دیا ہے۔ دیکھیے آگے چل کے میں آپ کی بات بتلاؤں گا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نوعیت کے رشتے تھے۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق اس امت سے نہیں؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں؟ کیا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں؟ کیا ان کا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں؟ اب یا تو یہ بات ثابت کرو کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ قرآن کہتا ہے رسول کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں۔ لہذا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ماں ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں چونکہ نفس رسول ہوں اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتلا چکے تھے، لہذا اب چونکہ میں نفس رسول ہوں تو میں خود تمہیں طلاق دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ طلاق صرف خاوند دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بھی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ روایت ابو داؤد کی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی کسی اور بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن ان سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا تھا۔ اور دوسرا قرآن کا حکم بھی ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ان بیویوں کے علاوہ اور عورتیں آپ پر حرام کر دی، یعنی کہ جو 9 بیویاں اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں، ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کرنا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن اکثر کے نزدیک چونکہ اس آیت کو اس سے پچھلی آیت نے منسوخ کر دیا، لیکن پھر بھی ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اور عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرما دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دل جوئی کے لیے اس کے باوجود بھی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، نہ کسی اور عورت سے نکاح کیا، نہ ان کو طلاق دی، اور حکم قرآن کا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بھی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ان کی کسی ایک بھی زوجہ نے نہ دوسرا نکاح کیا، اور نہ ہی کسی امتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے نکاح کیا۔ حرمت پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے نکاح میں ہے، اور قیامت کے دن بھی جنت میں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں ہوگی۔ قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ان عورتوں کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ہاں اب یہ اور بات ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی مخالفت کرے گے، اور یہ تو قانون خداوندی ہے کہ قرآن کی مخالفت جو بھی کرے گا سزا کا پورا پورا مستحق ہوگا، بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں کنہوں نے ان کو حق دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کی بیویوں کو طلاق دیں؟ اول تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور بقول تمہارے اگر کیا تھا تو سراسر قرآن کی مخالفت کی تھی۔ اگر وہ نفس رسول تھے تو پھر چند کچھ کڑوے سوالات ہیں جو آپ کو برداشت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا ابی بکر، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ گھر صدیقہ کائنات کا ہے، خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاوند سے تو پردہ نہیں ہوا کرتا، باپ سے پردہ نہیں ہوا کرتا، مگر شرم و حیا کا۔ فرمایا تمام دروازے بند کر دو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امت کو تلقین کی کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی کام پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے کلام کرنا ہے، آمنے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ مگر حیرانگی کی بات ہے خاوند سے تو پردہ ہوتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی ہے، بالکل آمنے سامنے نہیں۔ یہ ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے۔
सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सहाबा किराम से पर्दा किया। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ उसके बाद किसी भी सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी अज़वाज को बगैर पर्दे के नहीं देखा। अगर वो नफ्से रसूल थे तो बतलाओ उनका निकाह किन से हुआ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से। जालिमो, क्या बाप बेटी से निकाह कर सकता है? अगर वो नफ्से रसूल थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्यों करवाया? और जालिमो, तुम उनके रिश्ते को समझे ही नहीं। अगर वो नफ्से रसूल थे तो सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तन्हाई में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा। क्या औरत अपने खामिद के अलावा किसी और के साथ तन्हाई में वक्त गुजार सकती है? यह बात साबित करो। देखिए, जो मैं बात कहना चाह रहा था वो अहले इल्म समझ चुके होंगे कि मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ। सिर्फ ये खामिद के लायक है कि वो तन्हाई में अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार सकता है। खामिद के अलावा किसी और के लिए जायज़ तो क्या बल्कि हराम है। एक रिश्ता सास का है, दूसरा रूहानी माँ का है, लिहाजा किस तरह वो सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे सकते हैं? बिल्कुल बकवास है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला इस दुनिया में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और कल क़यामत के दिन भी जन्नत में भी ये उनको खुशखबरी मिली है कि आयशा तो कल क़यामत के दिन जन्नत में भी मेरी बीवी हो। लिहाजा ऐसे में किस तरह उनका रिश्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ा जा सकता है? इसलिए शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया और शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह इफ्तरा है। और अगर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद नफ्से रसूल थे तो फिर नबूवत जिस तरह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुई, इसी तरह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी नबूवत ख़त्म हुई होगी। कुरान जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा, इसी तरह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी उतरता होगा। शरीयत जिस तरह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती रही, इसी तरह शरीयत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी उतरती होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवियाँ होगी। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का खर्चा नहीं उठाया और क्यों उनके हकूक़ को अदा नहीं किया? लिहाजा ये सब बातें साबित करवाने के लिए तुम्हें काफ़ी वक्त दरकार हो।